آج یہ بڑا مکر، بڑا دجل، بڑا فریب، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہوں مگر امتی ہوں. حساب لگائیں نا ذرا، نبی یا نبی ہوتا ہے یا امتی ہوتا ہے. جو نبی ہو وہ امتی نہیں ہو سکتا، جو امتی ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا. مگر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، الو بنانے کے لیے، بے وقوف بنانے کے لیے میں امتی نبی ہوں ہے. سارے کہو سبحان اللہ. یہ اسی طرح یہ اشرف واصف جلالی کل کے جنگ میں چھپا ہے کہ اولیاء سے یہ تبرک حاصل کرنا، ان سے امداد مانگنا جائز ہے، مگر یہ ہے کہ ان کو معبود نہ سمجھا جائے، یعنی عملاً معبود بنایا جائے، بس معبود کہا نہ جائے. عملاً ان کو معبود بنایا جائے مگر معبود کہا نہ جائے. اب آپ اندازہ لگائیے اس بے ایمانی کا اور اس کفر کا. اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں یہ واضح طور پر 14 صدیاں پہلے اس دجل اور فریب کا پردہ چاک کر دیا. فرمایا خالق کائنات نے اپنے کلام مجید فرقان حمید میں کہ کل من الارض ومن فیہا، مکے والوں سے پوچھئے میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان سے آپ ذرا پوچھیں لمن الارض ومن فیہا، یہ زمین اور جو کچھ بھی اس زمین میں ہے اس کا مالک کون ہے. لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہے تو یہ بتاؤ. اب مکے والوں نے کیا کہا؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، یہ زمین اور جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کا مالک کون ہے؟ اللہ. مکے کے لوگ مشرک تھے یا نہیں تھے؟ اونچی بولو. وہ مشرک تھے یا نہیں تھے؟ مگر مشرک ہونے کے باوجود جو بھی زمین اور زمین میں جو کچھ بھی تھا سب کا مالک کس کو سمجھتے تھے؟ اللہ کو. مگر یہ کہتے تھے یہ جو ہم ان سے تبرک حاصل کرتے ہیں، یہ جو ہمارے بزرگوں کی مورتیاں ہیں سارے ہیں، یہ تبرکات ہیں اور ان سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے. یہی عقیدہ آج کے مسلمان کلمہ پڑھنے والے مشرکوں کا ہے کہ نہیں؟ کل کے آصف اشرف جلالی کا بیان پڑھ لیں، آپ اس کا مطالعہ کر لیں، یہی عقیدہ ان کا ہے. قل، اے میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قل رب السماء قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ افلا تذکرون. قل من رب السماوات السبع والعرش العظیم، آپ ان سے یہ بھی پوچھیں یہ جو ساتوں آسمان ہیں اور عرش عظیم ہے ان کا مالک کون ہے؟ تو سیقولون للہ، یہ آپ کو کہیں گے اللہ ہی مالک ہے. تو قل، آپ ان کو فرمائیں افلا تتقون، پھر تم اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہوئے اور اوروں کو حاجت روا اور مشکل کشا کہتے ہوئے اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اور پھر آگے یہ پوچھا گیا کہ تم یہ بتاؤ، اے میرے پیغمبر ان سے پوچھو کہ یہ بتاؤ کہ وہ کون ہے جو ساری دنیا کے مقابلے میں جس کو چاہے پناہ میں دے سکتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی بھی کسی کو پناہ دے سکتا نہیں ہے. تو سیقولون للہ، یہ آپ کو کہیں گے ایسی ہستی تو اللہ ہی ہے.
تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کل آپ فرما دیجئے فَأَنَّا تُسْحَرُونَ ظالموں پھر تم پاگل اور دیوانے کیوں ہو گئے ہو؟ ساری زمین اور جو کچھ زمین ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے، جو کچھ زمین میں ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے، آسمانوں کا مالک بھی اللہ ہے، اور عرش عظیم کا مالک بھی اللہ ہے، اور سب سے طاقتور اور سب سے زیادہ زور آور بھی اللہ ہے، جس کے مقابلے میں کسی کی نہیں کوئی بات چلتی، وہ اللہ ہے۔ اور پھر تم ظالموں غیر اللہ کو پکار کر پاگل اور دیوانے کیوں ہو گئے ہو؟ مگر جو نیچر اور جو فطرت ان کی تھی، آج کے مشرکوں کی نیچر اور فطرت ان سے بھی غلیظ اور گندی ہو چکی ہے۔ یعنی وہ بڑے مجرم تھے، بڑے مشرک تھے، مگر لا الہ الا اللہ کے بغیر مشرک تھے، رسول اللہ کو آخری نبی ماننے کے بغیر مشرک تھے، اور قرآن کو اللہ کی کتاب نہ مانتے ہوئے مشرک تھے۔ مگر ان کے شان اور مقام کا اندازہ کریں کہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں، اور رسول اللہ کو اللہ کا نبی اور رسول بھی مانتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں۔ میں ایمانداری سے آپ سے پوچھتا ہوں، ایمانداری سے، دیانتداری سے بتلاؤ، کوئی بندہ جو صحیح معنوں میں قرآن کو پڑھتا ہو اور قرآن کو سمجھے، وہ شرک جیسی گندگی اور غلاظت میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ اور کوئی شخص جس کو کملی والے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ سے پیار اور محبت ہو، کیا وہ شرک کا راستہ اور اللہ کی بغاوت اور ناراضگی کا راستہ اختیار کر سکتا ہے؟ حضور نے ساری عمر شرک کے خلاف جہاد کیا، مشرکوں کے خلاف جہاد کیا، اللہ کے باغیوں اور سرکشوں کے خلاف جہاد کیا، اور بتوں کو مٹایا یا بتوں کو بچایا ہے؟ اب جلالی صاحب فرماتے ہیں کہ ان کو معبود نہ کہا جائے، بس ان کی قبروں سے اور ان کے مزاروں سے برکت حاصل ہوتی ہے، یہ مقامات مقدسہ ہیں، یہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، ان کی جو یادگاریں تھیں وہ بابرکت نہیں تھیں؟ مکے والے ان کو بابرکت سمجھ کر ہی پوجتے تھے نا۔ بیت اللہ شریف میں سارے بتوں سے بلند اور اونچا حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے بتوں کو رکھا ہوا تھا۔ تو جب امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاتحانہ طور پر بیت اللہ میں داخل ہوئے، آپ نے ان کو باقی رہنے دیا یا ریزہ ریزہ کر دیا؟ اور سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم، ذرا اونچی آواز سے کہیں رضی اللہ تعالی۔ آج کل تو یہاں ماشاءاللہ ہمارے شیعہ حضرات بھی اور یہ قبوری حضرات بھی، گھوڑے کو پوجنے والے اور قبروں کو پوجنے والے دونوں متحد ہیں، اور دن رات جلوس نکالتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، جی جنت البقیع میں قبریں پکی بنائی جائیں، وہاں مزارات بنائے جائیں، فلاں کی قبر پکی بنائی جائے، قبروں کو منہدم کرنا۔ یہ اور اتنا پتہ نہیں ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ نے خود سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو بھیجا کہ یمن میں جاؤ اور جتنی قبریں پکی بنی ہوئی ہیں، پختہ بنی ہوئی ہیں، سب کو ایک بالشت کے برابر کر دو۔ اور یہ کام حضرت علی المرتضیٰ نے کیا یا نہیں کیا؟ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے زمانے میں پھر یہ دوبارہ کام کروایا، جنہوں نے پکی بنا لی تھی وہ تمام کی تمام پکی قبریں ختم کر کے ان کو باقی تمام قبروں کے برابر کر دیا۔ اب یہ دن رات لگے ہوئے ہیں، عاشقان رسول اور عاشقان ذوالجناح دن رات لگے ہوئے ہیں،
سعودی عرب والے بڑے گستاخ ہیں جی، بے ادب ہیں. اگر وہ اس کام کی وجہ سے گستاخ اور بے ادب ہے تو شرم کرو. تمہارا یہ فتویٰ حضرت علی المرتضیٰ تک بھی پہنچتا ہے، محمد رسول اللہ تک بھی پہنچتا ہے. تمہیں شرم آنی چاہیے. یہ کام سب سے پہلے سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ نے کروایا. اب دیکھیے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم. بھائی ذرا کچھ بندے اٹھ کر اندر آ جائیں، اندر جگہ ہے، اندر تشریف لے آئیں اور آپ کشادگی پیدا کریں اپنے بھائیوں کے لیے اور جگہ بنائیں. جتنے لوگ اندر آ سکتے ہیں وہ اندر آ جائیں. تو یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وہ جو درخت تھا ہے وہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جس کے نیچے بیٹھ کر بیعت رضوان ہوئی. مجھے بتائیں کہ ایسا منظر کہ سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، اور حضرت عثمان غنی جن کو سفیر بنا کر رسول اللہ نے اپنا رسول بنا کر ان کو مکہ والوں کی طرف بھیجا ہوا تھا، ان کے قتل کی افواہ اڑ گئی اور حضور نے کہا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے. اب یہاں سے کئی باتیں ثابت ہوتی ہیں. اگر حضور عالم الغیب ہوتے تو کہتے یہ افواہ غلط ہے پھر بیعت لینے کی کیا ضرورت تھی. لیکن دعا کرو اللہ ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی ہستی عالم الغیب نہیں ہے. سارے غیبوں کا اور ساری خفیہ باتوں کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ. اور اگر کوئی جانتا ہوتا تو کبھی اس کو کوئی پرابلم ہی نہ پہنچتی. خود سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے علم غیب ہوتا تو کبھی مجھے کوئی نقصان پہنچتا ہی نہ، کبھی مجھے کوئی ذرہ برابر تکلیف پہنچتی نہ، میں پہلے اس کا تدارک کرتا. لیکن یہ شان کس کی ہے؟ اللہ کی. اللہ کے علاوہ یہ کسی مخلوق کی شان نہیں ہے. اور میرے بھائیوں اور بزرگوں آپ دیکھیں حضور کو بتایا گیا، آپ نے بیعت رضوان کا اعلان کیا، سب نے وہاں بیعت کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے پیغمبر لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا ان تمام کے تمام لوگوں پر جو اس کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. اور پھر جب حضور نے یہ کہا کہ یہ میرا ہاتھ ہے، جب بیعت لے رہے تھے سب سے پہلے تو دایاں ہاتھ آگے تھا، یہ میرا ہاتھ ہے یہ. اور حضور بیعت لے رہے تھے، سب لوگ آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ رہے تھے. لیکن جب یہ باری آئی آپ نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، اپنے دائیں ہاتھ کو فرمایا یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے. اگر وہ موجود ہوتے تو میں جس بات پر بھی کہتا وہ بھی مرنے کی اور اپنی جان دینے کی بات کرتے، مگر چونکہ اب وہ موجود نہیں ہے لہذا یہ میرا ہاتھ ہے، یہ دایاں ہاتھ میرے عثمان کا ہاتھ ہے. اب آپ منظر دیکھیں، اوپر سے اللہ نے کہا میرے پیغمبر، نیچے عثمان کا ہاتھ ہے، اس کے اوپر آپ کا ہاتھ ہے، اور ان دونوں ہاتھوں کے اوپر ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے. اب منظر دیکھیں یہ درخت کو کیا شان حاصل ہو رہی ہے. اور پھر قرآن بنا کر نازل کیا جا رہا تحت الشجرہ. اب سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم آپ کا زمانہ مبارک ہے، روم اور ایران فتح ہو چکے ہیں، اسلام کے عروج کا زمانہ ہے. اب لوگ جو ہیں انہوں نے وہاں زیارت کے لیے جانا شروع کیا. جتنے لوگ بیت اللہ جا رہے ہیں اتنے لوگ وہ شجر رضوان کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی. مجھے بتاؤ اس سے بڑا کوئی تبرک بھی ہو سکتا تھا؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی
بتوں کو کملی والے نے خود اپنے ہاتھ سے توڑا اور ان کو گراتے جا رہے تھے اور پڑھتے جا رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا. اور پھر حضرت عمر نے جو شاگرد مصطفیٰ تھے, سارے کہو رضی اللہ, مراد رسول تھے, انہوں نے کیا کیا؟ رات کی تاریکی میں آدمیوں کو بھیجا, درخت کو جڑوں سے اکھاڑ کر اس کو غائب کر دیا اور وہاں سے نام و نشان بھی مٹا دیا. جاؤ آج مکہ مکرمہ میں حدیبیہ کے مقام پر جاؤ, کہیں اس درخت کا نشان یا جگہ کا کسی کو پتا ہے؟ کوئی نہیں. کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کہیں لوگ اس درخت کو پوجا پاٹ ہی نہ شروع کر دیں. دیکھو عام جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی اللہ کا شریک نہیں بناتا. اللہ کا شریک اللہ کے نبیوں کو لوگ بناتے ہیں. کن کو بناتے ہیں؟ اللہ کے نبیوں کو اور اللہ کے ولیوں کو, خدا کی برگزیدہ ہستیوں کو. اور اسی لیے سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا انی انہاکم. فرمایا اللہ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو اللہ کا شریک بنا لیا اور ان کی قبروں پر جا کر سجدے کرنے شروع کر دیے. انی انہاکم عن ذالک, میں تمہیں ان کاموں سے منع کر کے جا رہا ہوں. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. آقا فرماتے ہیں انی انہاکم عن ذالک, میں تمہیں ایسے کاموں سے منع کر کے جا رہا ہوں. مگر ماشاءاللہ یہ جلالی صاحب, یہ شیخ الاسلام صاحب, یہ اس طرح کی ماشاءاللہ علمی ہستیاں وہ یہ ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہے کہ نہیں, مجھے بتاؤ, آخری بات پوچھتا ہوں, اللہ کے گھر مسجد سے بھی زیادہ کوئی متبرک جگہ ہو سکتی ہے؟ تمہیں خدا سے جو مانگنا ہے تم اللہ کے گھر آ کر کیوں نہیں مانگتے؟ قبروں پر جا کر کیوں مانگتے ہو؟ اس لیے کہ تمہاری ذہنیت مشرکانہ ہے, تمہاری سوچ مشرکانہ ہے, تمہارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اللہ کے دربار سے تمہیں کچھ نہیں ملتا, غیر اللہ کی قبروں سے ملتا ہے. حالانکہ اللہ کا قرآن بھرا پڑا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو ایک مکھی کا پر دینے پر بھی قادر نہیں ہے, نہ کوئی پیدا کرنے پر قادر ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے لا یملکون من قطمیر, کھجور نہیں, کھجور کی گٹک نہیں, کھجور کی گٹک کے اوپر جو ہلکا چھلکا ہوتا ہے اس کا بھی مالک اللہ کے علاوہ اور کوئی. وقت ختم ہو گیا ہے, مضمون باقی ہے, انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں بیان کیا جائے گا. اور یہ آیات جو میں نے پڑھی ہیں ان کی تفسیر بھی, ترجمہ بھی, تشریح بھی انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں بیان کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں باطل قوتوں کا اور مشرکانہ قوتوں کا اور بدعت پھیلانے والی قوتوں کا تمام اہل توحید کو مل کر مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک کو مٹانے کی اور اللہ کی توحید کو غالب کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه محمد مصطفی